بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. عمومی طور پر اس علم کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے اس کو نصف العلم قرار دیا گیا ہے اور علماء نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے کہ ایک علم وہ ہے جس کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے مرنے سے پہلے اور علم کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ اور موت کے ما بعد کے احوال کے ساتھ ہوتا ہے. تو چونکہ علم المیراث یا علم الفرائض اس کا تعلق موت کے بعد کے ساتھ ہے اس لیے علم کا ایک حصہ وہ ہوا جس کا تعلق زندگی کے ساتھ اور ایک حصہ وہ جس کا تعلق موت کے ساتھ ہے. تو اس اعتبار سے اس کو نصف العلم قرار دیا گیا. اس علم کو حاصل کرنا فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا معنی یہ اس علم کی جزیات اور اس تفصیلات ہر فرد پر جاننا ہر فرد کے لیے ضروری نہیں، بلکہ اگر چند لوگ علماء اس علم کو حاصل کریں تو وہ کافی ہے. باقی اس کا تعلق ہر شخص کے ساتھ ہے. جو شخص بھی اس کی تفاصیل معلوم کرنا چاہے تو وہ علماء کی طرف رجوع کرے جو اہل علم ہیں، ان سے پوچھے، کیونکہ جس آدمی کو بھی اللہ جل شانہ نے مال دیا ہے اس کو اس علم کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے. قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ جنہیں آیات میراث کہا جاتا ہے
اور جس میں اللہ رب العزت نے حقداروں کا حق ان تک پہنچانے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، آپ ان آیات کا مطالعہ کر کے دیکھیے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات میں اس علم کو اور اس کا حکم جب اللہ رب العزت نے دیا تو فرمایا یوصیکم اللہ، اور اس وصیت کا معنی کیا؟ امرکم اللہ، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ فریضۃ من اللہ، علم وراثت، اور اللہ رب العزت نے کسی کے مال میں حقداروں کے جو حصے مقرر کیے ہیں ان کو دینا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرض عائد کیا ہے۔ اور کہیں فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کو کسی طرح بھی نظر انداز کرنا اور ان سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے کہ جب یہ علم اتنا اہم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی وراثت میں کسی حقدار کو اس کے حق سے محروم کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا۔ وہ دوسرے کا حق غصب کرتا ہے جو کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیتا۔ اتنا اہم علم ہے تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ اور پھر اسلام کا قانون وراثت وہ عادلانہ قانون ہے کہ اگر مسلمان اس پہ غور کرے اور توجہ کرے کہ اس کے جو احکام ہیں ان کے اندر کس طرح عدل و انصاف کے پہلو کو ملحوظ رکھا گیا، تو پورا منظر واضح ہوتا ہے، اور ہر سلیم الفطرت شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ واقعتاً اسلام کا قانون وراثت ایک بے مثال اور انتہائی عدل و انصاف پر مبنی نظام ہے۔ آپ عمومی طور پر یہ واویلا سنتے رہتے ہیں مخالفین اسلام کی طرف سے کہ اسلام نے قانون وراثت کے ذریعے عورت پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، مرد کو پورا حصہ دیا ہے، عورت کو اس کا آدھا دیا ہے، اور پھر اس کو بیس بنا کر وہ عورت کو مظلوم شخصیت کی صورت میں پیش کرتے ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے کہ اس پر ظلم ہوا ہے۔ حالانکہ یہ بات سرے سے غلط ہے۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا جو شریعت نے قانون دیا، وگرنہ آپ خود بتائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کے آگے چل کے انہی آیات کے تسلسل میں اس بات کا ذکر کیا کہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا ہے، ان کے معاملات اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے، اور آگے اس کی حکمت ذکر کی کس لیے؟ بما انفقوا من اموالہم، کہ مرد ان کی ذمہ داری ہے کہ عورتوں پر اپنا مال خرچ کریں۔ اب دیکھیے کہ ایک عورت، پہلی بات تو یہ کہ یہ قانون سرے سے غلط ہے کہ اسلام نے علی الاطلاق عورت کو مرد کا آدھا حصہ دیا ہے۔ یہ بات عمومی طور پر نہیں ہے، یہ ایک ضرورت کے پیش نظر ہے، وگرنہ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جاتا ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، اس کی اولاد بھی ہے، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں، تو اس کی وراثت میں اس کی ماں کو کتنا حصہ ملے گا، اس کے باپ کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو یہاں چونکہ اولاد جوان ہو چکی ہے، وہ خود کماتی ہے، والدین پر اولاد کے اخراجات کا بوجھ نہیں ہے، تو دونوں کو برابر قرار دیا ہے کہ ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا۔
یہ قانون کسی کو نظر نہیں آتا۔ جہاں پہ مرد کو ڈبل دیا ہے، عورت کو اس کو آدھا دیا ہے، اب فطری طور پر آپ اس پر بھی ذرا غور کر کے دیکھیے کہ یہ جس کو آدھا حصہ مل رہا ہے اس پر ذمہ داری بھی کوئی نہیں گھر کے اخراجات کی، بلکہ اس کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں، اس کے بچوں کے اخراجات شوہر کے ذمہ ہیں، گھر کے اخراجات باقی اس کی ذمہ داری بھی اس پر نہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے حق مہر بھی لیا ہے، ذمہ داری بھی کوئی نہیں، حق مہر بھی لیا ہے، اور پھر بھی اس کو آدھا حصہ دیا جا رہا ہے۔ اگر اس کو بھی اتنا دیا جاتا جتنا اس شخص کو دیا جاتا ہے جس پر اس کی بھی ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کی بھی ذمہ داری ہے، گھر کے تمام اخراجات اس کے ذمہ ہیں، اگر اس کو بھی اتنا ہی دیا جاتا جتنا اس کو دیا گیا، جس نے حق مہر بھی لیا ہے، جس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ ہیں، تو پھر ظلم تھا، پھر زیادتی تھی۔ کس پر؟ شوہر پر۔ کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اخراجات بھی شوہر کے ذمہ، اس نے کہیں سے حق مہر بھی نہیں لینا، اور پھر بھی اس کو آدھا حصہ دیا جائے، اس کے برابر دیا جائے، پھر زیادتی۔